بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آقا دو جہاں نبی کون و مکان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ معراج کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا معجزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس عظیم کام کو کہتے ہیں کہ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے یہ معجزہ کا لفظی معنی اور یہی اس کا شرعی مفہوم بھی ہے کہ معجزہ ایسا امر ہے جس کی عقل جو ہے وہ کوئی توجیہ 100% تلاش نہ کر پائے اور وہ
امر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو. اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ سے وہ امر ظاہر ہو اور عقل انسانی اور فہم انسانی اور انسان کی ریسرچ اور اس کی تحقیق اور اس کا ادراک کما کو ہو 100% اس کی عقلی توجیہ نہ کر سکے تو ایسے امر کو شریعت میں معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جتنے انبیاء کو نازل فرمایا ان کو معجزات دے کے تو بھیجا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور ہر نبی کے زمانہ کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت تھی، یعنی معجزہ ایک ایسا امر ہے کہ قوم اس نبی کی جو مخاطب قوم ہے، اس نبی کی جو مخاطب قوم ہے جس سے وہ نبی جس کو دعوت دین دیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وہ قوم اپنی مادی ترقی میں یا علوم کی ترقی میں یا فن کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں وہ جس امر کو ناممکن سمجھتی ہے، اللہ کریم اس امر کو نبی کے ہاتھوں پر ظاہر فرما دیتا ہے، جس سے دیگر انسانوں کو جو اس کی قوم ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً یہ کام عقل انسانی کا نہیں ہے، یہ فہم کا نہیں ہے، یہ علم کا نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا کام نہیں ہے. اگر اس عظیم شخصیت کے دست مبارک پر اس کے وجود سے اگر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اس کا جو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر آپ نے اس دعوے میں بھی یقیناً یہی سچا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور واحد ہے جس اللہ کی طرف یہ لوگوں کو بلا رہا ہے. سو اللہ کریم نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اور بقول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا سبھی انبیاء کو ملے معجزے، سبھی انبیاء کو ملے معجزے مگر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. فرمایا بقیہ پہلے انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان کو 9 معجزات عطا فرمائے. جی فرمایا سبھی انبیاء کو ملے معجزے، ان کو معجزات دیے گئے، کسی کو 2، 4، 5، 8، 10 دیے گئے، مگر سر تا پا، سر مبارک کی زلفوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک جو وجود اقدس سارا وجود ہی معجزہ تھا، وہ آقا دو عالم کی ذات، وہ حضور علیہ السلام. سو حضور علیہ السلام کا زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے. مگر جو بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، ان بڑے معجزات میں بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے. وہ معجزہ معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے لے کر رات کے تھوڑے سے حصے حصے میں جس کو تنوین کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا لیلن، یہ جو تنوین ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری رات نہیں گزری، ساری رات نہیں گزری، رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اور 7ویں سے لے کر اوپر عرش اولا تک اور عرش سے اوپر لامکان تک سارا سفر کروایا، اور اسی رات کے تھوڑے سے لمحے میں اللہ کریم اپنے حبیب کو مکہ معظمہ واپس لے آیا. یہ معجزہ معراج، یہ معجزہ معراج. اس کے بہت سارے پہلو گزشتہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوا ہوں. کبھی اب وقت ملے تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سن لیا، ہم نے وہ لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہے. بہرحال آج کی گفتگو میں اصلاً آپ کے اور اپنے ذوق کے لیے جو ہے
وہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت، بالعموم ہمارے ہاں یعنی اہل سنت کے ہاں جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اس سے شخصیت مبارک حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا قائد بڑے ہیں دنیا میں، قائد جو ہیں وہ بڑے ہیں، مگر ہماری قوم کا قائد اعظم ایک ہی ہے۔ اب آپ سمجھیں، فقہ کے امام بڑے ہیں مگر امام اعظم ایک ہے، امام اعظم ایک ہے۔ اسی طرح حضرت بڑے ہیں، اب آپ سمجھ گئے، حضرت بڑے ہیں مگر ان سارے علماء مفسرین اولیاء میں اعلیٰ حضرت ہندوستان میں ایک ہی ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہوئے پچھلی صدی کا مجدد آپ کو جب وہ شمار کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک پورا کلام ہے، نظم ہے، پوری نعت ہے جس کا عنوان ہے در تہنیت شادی اسرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معراج کی مبارکباد پیش کرنا۔ وہ آپ کی نعت اعلیٰ حضرت کی جس کے تقریباً 67 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ تقریباً 67 کے قریب اشعار ہیں، جس میں آپ نے لمحہ لمحہ اپنے الفاظ میں سفر معراج کا بیان کیا۔ تو وہ جو ہے وہ میں آپ کو سارے اشعار تو سادہ نہیں، ان میں جو آسان اشعار ہیں، ان میں جو آسان اشعار ہیں وہ میں جو ہے وہی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی تاکہ کمال ذوق کے ساتھ آپ اس کو سن سکیں۔ اور اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے بڑی اعلیٰ تشبیہات، استعارات، کنایات اور تخیل جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ صحیح طور پر اردو کو سمجھنے والے ہوں تو یقین کیجئے بندہ ڈوب نہیں جاتا، خالی شعر سن کے تڑپ بھی جاتا ہے، یعنی اتنا ان کے اندر عشق و محبت ہے، جتنی حضور علیہ السلام کی محبت کی اس میں بیان کیا گیا۔ سو میرا ویسے شعروں کی طرف رجحان کم ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو شعر میں کم ہی پڑھتا ہوتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور میں بھی جو ہے وہ لذت لوں اور آپ کو جو ہے وہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے عظیم الشان انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ سارا منظر کھینچا اپنے الفاظ میں کہ معراج شروع کس طرح ہوئی، حضور چلے کیسے، وہ سارا ماحول کیا تھا، پھر عرش اڑا کر گئے کیسے، اور پھر وہاں سے وہ سارا کچھ جو ہے ان اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اگر بالفرض ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ان الفاظ کی نہ بھی سمجھ آئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے، اس میں بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے اس کو محسوس کیجیے کہ دنیا میں ایسی قوم کوئی نہیں ہوتی جو اپنی زبان کو بھی سمجھنے والی نہ ہو، اس میں یہ دعوت ہے۔ زوال کی جس حد پر ہم ہیں میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، دل پھٹتا ہے۔ آپ نے کائنات میں روئے زمین پر آپ نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی ہوگی کہ جس قوم کو اپنی ہی زبان بھول جائے، ہم وہ قوم ہیں۔ یعنی ہمارے بچوں سے اردو بولو، بڑوں سے اردو بولو تو ہمیں اردو نہیں آتا۔ ایسی زوال پذیر قوم دنیا میں کوئی نہیں سکتا۔ یہ 4-4, 5-5 ملین کی آبادیاں ہیں، بچے بچے کو اپنی مقامی زبان آتی ہے، ہر ایک کو اپنی مادری زبان آتی ہے، لیکن ہمیں اردو بھی نہیں آتا۔ تو اس میں دعوت فکر بھی ہے کہ اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو بجائے یہ تبصرہ کرنے کے بعد میں کیا شاہ صاحب جو بیان کی کوئی شے پیڑ پر نہیں رہی، پھر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بات کو سمجھیں، یعنی بندہ کوشش کے بغیر بندہ بیکار ہے دنیا میں۔ پھر کوشش کریں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اس عمل کی طرف لے کر آئیں، وگرنہ ہمارے لیے دین کو فشٹو کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمت حضور کی بات میں عرض کرتے ہیں، وہ سربرے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ سننا اپنے ذوق کے ساتھ اور کرارے میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ وہ سربرے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کہتے ہیں بادشاہ کو، سرور کسی کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ کشور کہتے ہیں بادشاہت کو، کشور کسی کہتے ہیں؟ بادشاہت کو۔ رسالت رسول کی،
اب دیکھیے کتنا خوبصورت جو وہ لفظ اعلیٰ حضرت جو وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات اور بادشاہت رسولوں کی قائم فرمائی، وہ کائنات اور بادشاہت جو رسولوں کی تھی، اس بادشاہت رسالت کے جو بادشاہ ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ فرمایا وہ انبیاء کے جو بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے کشور رسالت کا سرور بنا دیا۔ فرماتے ہیں، اب سنیے، فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت۔ آپ تو بولیں کتنا عظیم لگا حضور کے لیے سوچا کہ سارے رسولوں کے بادشاہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرب کہتے ہیں خوشی کو، طرب کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ فرماتے ہیں کہ یہ سفر ایک ایسا سفر تھا کہ جس سفر کا لمحہ لمحہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے خوشیوں کے لاتعداد سامان اس میں مہیا کیے ہوئے تھے۔ حضور کی خوشی کا یہ مرحلہ تھا کہ اللہ نے حضور کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ یہ تو آسانی ہے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گر عنادل کا بولتے تھے۔ عنادل جو ہے یہ فلیٹ حال ہے، عنادل کا مطلب ہے بلبل ہے۔ عنادل کا کیا مطلب ہے؟ بلبل۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک اسے کہتے ہیں فرشتے کو، اور فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ فلک اسے کہتے ہیں آسمان کو۔ مفہوم یہ ہے، اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معراج کی رات تھی، اور اس معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے سارے آسمان اور ان کا چپا چپا اور ان کا گوشہ گوشہ اور ان کا کونا کونا، فرماتے ہیں اللہ کے سارے فرشتے اور سارے آسمان گویا کہ اس طرح تھا کہ حضور کی آسمانوں پر آمد کی خوشی میں سارے یوں نغمے گا رہے تھے جیسے باغ میں بلبلیں بول رہی ہوتی۔ جب بہار آتی ہے تو باغ میں بلبلیں بولتی ہیں نا، چہکتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اڑتی پھرتی ہیں، اور اس خوشی میں کیا بہار آ گئی۔ اس بہار آنے کی خوشی میں ان کا وہ جو چہکنا ہوتا ہے، فرماتے ہیں معراج تو حضور کا تھا، مگر اللہ کے سارے فرشتے اور آسمانوں کا گوشہ گوشہ یوں نغمے الاپ رہا تھا اور یوں نعتیں پڑھ رہا تھا حضور کی، گویا کہ باغ میں بہار آ گئی ہو اور بلبلیں چہک چہک کے گیت گا رہی۔ اب سنیے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گر عنادل کا بولتے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نفحات کہتے ہیں خوشبو کو، نفحات کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کو۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی معراج کی رات تھی، اس رات سما یوں تھا کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، کہ کائنات میں شہرہ بپا تھا کہ اللہ کا پیارا نبی آج معراج کو جا رہا ہے، اور حالت یہ تھی، فرماتے ہیں ادھر سے انوار و تجلیات آتے تھے تو ادھر سے روحانیت کی خوشبوئیں بڑھ کے ان کا استقبال کرتی تھی۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہاں سے اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول تھا، اور یہاں سے حضور علیہ السلام کی طرف سے جو تھی وہ خوشبوئیں جو تھی وہ اوپر کو جا رہی تھی، زمین سے خوشبوئیں بڑھ رہی تھی، ادھر سے انوار و تجلیات نیچے اترتے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے شعر سنیے، کیا ذوق والا شعر۔
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی. اب سنیے ذرا پوری محبت کے ساتھ ہیں. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس، حضور علیہ السلام کا رخ اقدس کو اتنا روشن تھا معراج کی رات، اور اتنے عظیم اس سے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جو معراج کا معجزہ ملنے کی خوشی جو حضور کے چہرے انور سے ظاہر ہو رہی تھی، اس کی چمک اللہ کے عرش تک جا رہی تھی. سنیے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. وہ کتنی عظیم الشان رات تھی کہ حضور علیہ السلام کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے تھے. ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے تھے. اور آگے سنیے کتنا خوبصورت خیر ہے. کہتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں. غبار کا تو آپ کو پتہ ہے مٹی کو بولتے ہیں. اب اپنی کیفیت جو ہے وہ اس میں لے کے آتے ہیں کہ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. سبحان اللہ سبحان. مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جن رستوں سے چل کر گئے معراج پر، جن رستوں سے چل کر گئے معراج پر، غبار بن کر نثار جائیں. ہم اس رستے کی جو مٹی حضور کی سواری چلی، اس سے جو گرد و غبار اڑا، اس سے جو غبار اور مٹی اڑی، فرماتے ہیں کہ غبار بن کر نثار جائیں. اس مٹی کے بھی قربان کہ کاش وہ مٹی ہم ہوتے، غبار بن کر نثار جائیں. ہم قربان ہو جائیں اس کیفیت پر کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی اور وہ کیفیت ایسی تھی. فرمایا وہ جو مٹی تھی، وہ جو گرد و غبار تھا، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. فرماتے ساری کائنات عشق و محبت اپنے دل لیے وہاں پہ کھڑی تھی. اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائے کھڑے تھے کہ آج مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. درویا جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے. جب کیفیت روحانیہ اولیاء کے اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت جو ان کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک روحانی کیف اور روحانی کیفیت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جب اس کو ڈوب کے لکھا حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں، تو اس بات کو سمجھیے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کیفیت میرے دل کی ہے، یا جو حضور علیہ السلام کے اس روانگی کے منظر کو میں سمجھا ہوں. فرماتے ہیں اگر میں اس کو مکمل طور پر تمہارے لیے فورکلارے کر دوں، وضاحت کر دوں، تو جو میرے دل میں ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں. اور جو کیفیت ان مناظر کو پڑھ پڑھ کے احادیث میں اور دیکھ دیکھ کے روحانی طور پہ جو میری ہوتی ہے، میں اس کا اظہار کیسے کروں. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. اب سمجھیں، اب جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے والے اس کو مخاطب کرے. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. کون سا عالم؟ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. قدسی کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے.
فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، یہ احادیث ہے ساری، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو تھے وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سفر معراج سے پہلے حضور علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، حضور علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا۔ شق کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ۔ حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اب اس کی جو کیفیت تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل جو ہے وہ حضور کو دیا گیا، اور یہ دیگر ساری تفسیر ہے اس کے اندر۔ بہرحال اس ساری تفسیر کا جو نقشہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جو ہے وہ پیش کریں، اس کو سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد وہ سارے ملائکہ حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام کو غسل کروایا، حضور کا شق صدر ہوا، اور وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو دو الفاظ اردو کے جو ہیں اس کے اندر وہ سمیٹ لیتے ہیں حضرت۔ وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی تھا، حضور سفر معراج پہ جا رہے تھے اور اللہ کے فرشتے حاضر ہو کر حضور کو جنت کا دولہا بنا رہے تھے۔ جناح کہتے ہیں جنت کو، جناح کسے کہتے ہیں؟ جنت کو۔ اب پھر شعر سنیے، کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرخاں، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ وہ حضور کے دولہا بننے کی رات، جب جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جب دولہا بنتا ہے، اب وہ ساری کیفیت کو کھینچ کے لے آیا حضرت اپنے الفاظ کے اندر۔ جب دولہا بنتا ہے کوئی بندہ، تو دلہا جو ہے اس دلہے پر واری اور قربان ہونے کے لیے اس کے کئی رشتہ دار دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں جی؟ وہ دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، اور اس دلہا کے دلہا بننے پر اس سے صدقہ و خیرات کر کے کئی چیزیں جو ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں۔ یہ کیفیت آپ نے سمجھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دلہا بنا تو اس کے یہاں پہ اللہ حضرت نے کہ لفظ یوز کیا باڑا۔ کیا لفظ؟ کیا لفظ بولیے؟ باڑا۔ یہ عام ایک اور نعت میں بھی ہے جو میلاد پہ عموماً پڑھی جاتی ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے، نعت میں کو نہیں آتی ہے، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جی باڑا جو ہے نا، باڑا یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ باڑا کہتے ہیں جب بندہ دلہا بن جاتا ہے، دلہا تو دلہا بننے کے بعد اس سے وار کے جو چیز پھینکی جاتی ہے، جو موجودہ دور میں جس سے بندہ دلہا بنا تو اس کے اقربان اس سے نوٹ جو ہے وہ مارے ہوتے کہ نہیں، اور پھر وہ اس کو یوں پھینکے، وہ جو چیز دلہا سے وار کے یوں پھینک رہا ہوتا ہے اس کو باڑا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے باڑا کہتے ہیں۔ اب سمجھیے ذرا اس بات کو۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام دولہے معراج بنے، سبحان اللہ، حضور معراج کے دولہے بنے۔ اور جب آگے تو جہاں کو فرشتوں نے غسل دیا، جنت کا دولہا بنایا، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، آئے آئے سبحان اللہ، سلو نہیں ہونے چاہیے، میں آپ کو سنا نہیں سکوں گا۔ اب ان کیفیات کو سمجھیے، کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، آئے آئے سبحان اللہ، کہ آقا دو جہاں کو ملائکہ تیار کر رہے تھے، اور ملائکہ حضور کو سفر معراج کے لیے غسل کروا رہے تھے، حضور کے گردا گرد کھڑے حضور علیہ السلام کو تیار کر رہے تھے سفر معراج کے لیے۔ تو جب حضور علیہ السلام سفر معراج کے لیے تیار ہوئے تو بطور دلہا جب آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، حضور تیار ہو گئے۔ اب اس دلہا کے اوپر فرماتے ہیں باری تھی کوئی چیز نچھاور کرنے کی، اور اس کا نام لے کے کوئی چیز صدقہ کرنے کی، اور اس کے سارے کے اوپر وار کے کوئی چیز خیرات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا نے جو وارا مصطفیٰ کو دلہا بنا کر، وہ ساری کائنات نورانیت تھی کہ حضور کے صدقے خدا نے عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، سبحان اللہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کیا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔
چاند کہتا تھا نور تو میرے اندر بھی بڑا ہے، سورج کہتا تھا نور میرے اندر بھی بڑا ہے، پر خدا کی بارگاہ میں وہ بھی دعائیں کر رہے تھے، مولا آج تیرا مصطفیٰ دلہا بنا ہے تو چاند سورج بھی مچل مچل کے کہتے تھے مولا جو تو نے نورانیت مصطفیٰ کے سر پہ وار کے تقسیم کی ہے اس نور سے تھوڑا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ خدا ہی نے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کی آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی، اسی بیک گراؤنڈ میں اللہ حضرت ابھی کھڑے ہوئے اپنی روحانیت کو لے کے کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ یہ تشبیہ بڑی عظیم الشان ہے اور دل یقین جانے قربان ہو جاتا ہے یہ تشبیہ پڑھ کے، غور سے سنیے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو شب معراج غسل فرمایا، جو شب معراج غسل فرمایا، فرماتا جب بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے نہانے سے پانی نیچے گرتا ہے، پانی نیچے گرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے انوارت جلیات کا عالم یہ ہے، اور آپ کو اللہ نے جو بلند مقام عطا فرمایا اس کی تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا عالم یہ ہے کہ جو اس وقت تمہیں ستاروں میں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ گویا کہ یوں سمجھو یہ وہ پانی ایکسٹرا تھا جو حضور نے نہایا، حضور نے غسل فرمایا، تو حضور کے نہانے سے جو پانی گرا اس سے اللہ نے ستاروں کو روشنی عطا فرمایا۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، یعنی حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا معراج کی رات، تو آپ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب یہ بھی بڑا زبردست استعارہ اور بڑی زبردست تشبیہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے غسل کیا، اس سے جو پانی گرا، فرماتے اس سے گویا یوں سمجھو اللہ نے ستاروں کو روشنی عطا فرما دی۔ آگے کیا ہوا؟ جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے غسل کرتے ہیں جب بندہ سب سے آخر پہ باہر نکلتا ہے تو پھر وہ پاؤں نچوڑ کے تو باہر نکلتا ہے، ایسے ہی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، دھوبن کہتے ہیں جو پاؤں دھویا گیا تو اس کا جو پانی بچا، اتنی بات سمجھ گیا؟ دھوبن کیا ہوا؟ جو پانی بچا۔ تلوا کہتے ہیں پاؤں کو، اتنی تو اردو آتی ہے نا سب، تلوا کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے حالت غسل میں جو دھوبن یعنی جو پانی بچ گیا پاؤں مبارک سے، اس کا خدا نے کیا بنایا اور اس سے کس کو فیض ملا؟ سنیے، اور آپ نے نبی کی شان پر قربان جائیے، فرماتے ہیں بچا، میں ایک دفعہ پہلا شعر پڑھتا ہوں تاکہ ذوق جو ہے وہ سلامت رہے۔ کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلموں کا ان کے دھوبن، بچا جو تلموں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ۔ بچا جو تلموں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور اب حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، جب تیار ہو گئے، یہ آخری شعر عرض کرتا ہوں اور بقیہ اشعار انشاءاللہ شب معراج کو عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے دلہا بنا دیا، ملائکہ حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام کو غسل کروا دیا۔ جب وہ سارے کچھ کر کے فارغ ہو چکے، فرماتے ہیں حضور نے بننا تھا دلہا،
اب باری یہی حضور علیہ السلام کے سر انور پہ صحرا باندھنے کی. بھئی دلہا کے سر پہ صحرا بھی تو باندھا جاتا ہے. اب دلہا کے سر پہ صحرا باندھنے کی باری آئی تو وہ صحرا کس چیز کا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں. وہ صحرا کس چیز کا تھا؟ سنیے اور غور سے سنیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر. سبحان اللہ. تجلی حق کا صحرا سر پر کہ حضور علیہ السلام کے سر انور پر تھا کیا؟ بطور دلہا جو تشبیہ دی فرماتے ہیں تھا کیا کہ حضور علیہ السلام کے سر انور پر اللہ کے انوار و تجلیات کا گویا کہ صحرا باندھا گیا. تجلی حق کا صحرا سر پر اور صلاۃ و تسنیم کی نچھاور. اب وہ ساری کیفیت جو وہ سامنے لے کر آتی کہ حضور علیہ السلام سفر معراج پہ روانہ ہوئے تو حضور کے سر اقدس پہ جو صحرا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا تھا. اور صلاۃ و تسلیم حضور علیہ السلام پر درود و سلام کائنات کا گوشہ گوشہ پڑ رہا تھا. وہ آپ پر نچھاور کی جا رہی تھی صلاۃ و تسلیم. اور کیفیت کیا تھی؟ سنیے فرماتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر. تجلی بولیے نا تجلی حق اللہ پر تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسنیم کی نچھاور. دو رویا یعنی دو لائنوں میں دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. فرماتے ہیں یہ کیفیت ہے جب حضور روانہ ہوئے کہ حضور کے سر پر اللہ کے انوار و تجلیات کا پہرا تھا. اس کا صحرا تھا. آقا دو جہاں پر ساری کائنات درود و سلام پڑھتی جا رہی تھی اور فرشتے صف در صف جس کا بڑا بادشاہ کو جاتا ہے چونکہ حضور کائنات نبوت اور رسالت کے بادشاہ تھے. حضور کے دونوں طرف دور تک فرشتے دو لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے اور ایسا منظر تھا کہ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسنیم کی نچھاور دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. فرماتے فرشتے صف در صف کھڑے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ کا کیسا نصیب ہے کہ اللہ نے آپ سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اللہ نے سوئے ہوئے حبیب کو جگا کے اپنی بارگاہ میں بلا دیا. دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے. اللہ تبارک و تعالی سے ہدیہ ہے محبت کو حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.